سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، پھر ان کے لیے قرآ ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ ہوتا تو وہ ضرور اس پر قرآ اندازی کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوجات مطہرات سے فرمایا، تم میں سب سے جلدی میرے ساتھ آ ملنے والی میری وہ اہلیہ ہوگی جو تم میں سب سے لمبے ہاتھ والی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم آپس میں لکڑی کے ساتھ لمبائی ناپا کرتی تھی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اصل میں سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ دراز ہاتھ والی یعنی صدقہ خیرات کرنے والی تھی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی اور اس کی اجرت صدقہ کرتی تھی۔ صدقات کے فائدے۔ آفات و مصیبتوں کے لیے ڈھال، عزت و ناموس کی حفاظت، ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج، مال میں کثرت اور برکت، فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہو جانا، دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ، اللہ جل جلالہ کا غصہ ٹھنڈے کرنے کا سبب، بری موت سے حفاظت، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت، قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈا سایہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اے زندہ اور زمین و آسمان کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تمہاری ناداری اور فقیری کا ڈر نہیں، بلکہ مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے لیے کشائش کی گئی تھی، پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا، پھر وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسا کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ فرشتے کن کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ بعد جماعت نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے، اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے، صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والوں کے لیے، صف کی دائیں جانب کھڑے ہونے والوں کے لیے، نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر بیٹھنے والوں کے لیے، لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے، مریضوں کی عیادت کرنے والوں کے لیے، روزے کے لیے سحری کھانے والوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے رحم کی دعائیں کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ وہ خوش نصیب کہ جس سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بندہ زمین میں بھی بندگان خدا کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔